اور تیسری وجہ جو ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے اور ان کا سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہاں ہماری مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس مسجد کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا اور ساتوں آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے آپ نے جنت و جہنم کا نظارہ دیکھا، اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو اس سفر کا آغاز اللہ نے مسجد حرام سے فرمایا۔ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا جو اس وقت فلسطین کے اندر موجود ہے، اسرائیل کا اس پر قبضہ ہے۔ اس مسجد تک آپ کو لے جایا گیا، وہاں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے امام۔ اللہ نے وہاں تمام نبیوں کو جمع کیا، آپ نے امامت فرمائی، اور وہاں سے پھر آگے ساتوں آسمانوں کا سفر ہوا۔ تو مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے اس سرزمین سے، اس مسجد سے۔ وہ لوگ اس مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس مسجد کی، اس سرزمین کی حفاظت کے لیے وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ جو ان کے پاس ہتھیار موجود ہے اور جو بھی ساز و سامان ہے اس سے وہ لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے مسلمان کبھی ہتھیار کے طاقت کے بلبوتے پر نہیں لڑتا ہے، مسلمان ہمیشہ جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر لڑتا ہے۔ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، اسلام کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، لیکن اللہ نے ایمان کی بنیاد پر، ان کے جذبے کی بنیاد پر ان کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ تو ہم اس وجہ سے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے نبی کو اس جگہ سے سفر معراج کرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے 16-17 مہینے نماز پڑھی ہے۔ کعبہ سے پہلے مسجد اقصیٰ ہی قبلہ تھا۔ آج ساری دنیا کے مسلمان جس طرح کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح پہلے مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں موجود ہے اور جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی 16-17 مہینے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا تو پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی رہا ہے اور وہ نبیوں کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کروائی، حضرت داؤد علیہ السلام وہاں رہے، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط نے ہجرت اس جگہ کی ہے۔ تو وہ نبیوں کی سرزمین رہی ہے، بہت سارے انبیاء اس جگہ پر آئے، بہت سارے علماء، صلحاء، اللہ والوں کی وہ سرزمین رہی ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، اور ہمیشہ سے وہ سرزمین مسلمانوں کی ہی رہی ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کی رہی ہے، مسلمانوں نے ہی اس کو آباد کیا ہے۔ اس مسجد کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، اور ہمیشہ سے وہ مسجد مسلمانوں کے پاس رہی، وہ علاقہ، وہ سرزمین مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سازشوں کے تحت اسرائیل کو، یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر کے وہاں بسایا گیا، اور آج وہ انہی کی زمین میں رہ کر کے، انہی کی زمین میں بس کر کے انہی لوگوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، انہی لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔